ایک خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا۔ چیڑا اپنی پتنی سے پوچھتا ہے، بیگم لاڈو بیٹی کہاں ہے؟ وہ تو ندی پہ پانی پینے گئی ہے جی، ابھی تک نہیں لوٹی ہے۔ جب دیکھو ندی پہ ہی کھیلتی رہتی ہے، پتہ کیا ملتا ہے اسے ندی پہ جانے سے۔ آپ جائیں اور ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں اور اسے بلا لاتا ہوں۔ اتنے تم بھوجن لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے، سارا دن کام کر کر کے کمر بھی پوری طرح سے تھکی ہوئی ہے، پھر ہم بیٹھ کے تسلی سے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر نیلو چیڑا وہاں سے اٹھ جاتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو بلانے ندی پہ آتا ہے۔ میں تو کتنے پیارے گھر بنانے لگ گئی ہوں، اگر میں ایسے ہی گھر بنا کر بیچوں گی تو میری بہت اچھی کمائی ہوگی اور میرے پتا جی کو کام بھی نہیں کرنا پڑے گا، سب دیکھیں گے ہم دنوں میں کتنے امیر ہو جائیں گے۔ یہ ہے میری پڑھائی کا فائدہ، پڑھائی کبھی اکھاڑ کر نہیں جاتی۔ لالی کے پتا جی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور بیٹی سے کہتے ہیں، لالی بیٹا، بہت بری بات ہے، اکیلے یہاں ندی پہ بیٹھنا اچھی بات نہیں، آجو باجو میں کوئی بھی نہیں ہے، تمہیں اپنا دھیان رکھنا چاہیے، تمہاری ماں پریشان ہو رہی ہے۔ پتا جی آپ آ گئے، دیکھیں میں نے کتنے پیارے پیارے گھر بنائے ہیں، آپ جانتے ہیں اس گھر کو بیچ کے ہم امیر ہو سکتے ہیں، یہ ایک مضبوط گھر ہے۔ بیٹا تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ پتا جی ابھی برسات شروع ہونے والی ہے، ان دنوں میں یہ گھر بہت فائدہ دیں گے، آپ دیکھنا تمام پکشی برسات کے بعد ہم سے یہ ضرور خریدیں گے۔ اس برسات میں پتہ چل جائے گا میرے گھر بنائے کتنے مضبوط ہیں، اور ان کی ڈیکوریشن دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ پھر وہ اپنے پتا جی کے ساتھ واپس گھر کی طرف جاتی ہے۔ وہ بہت خوش تھی، آج اس نے بہت پیارے گھر بنائے تھے۔ بادل زور زور سے آ رہے تھے، بارش ہونے کا امکان تھا، ہر طرف ہوا تیز چل رہی تھی۔ پیلو کو اپنی بیٹی کو خیریت کے ساتھ گھر لے جانے کی جلدی تھی۔ بیٹا جلدی چلو، بارش ہونے والی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں کچھ ہو نہ جائے، ہمیں جلدی ہی گھر پہنچنا ہوگا۔ تمہاری ماں کو چنتا ہو رہی ہوگی ہماری، یقیناً جلدی جلدی گھر آؤ۔ پھر وہ خیریت سے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ لالی کے پتا، آپ کو تو پتہ ہے ہمارا یہ گھونسلہ کتنا کمزور ہو رہا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا مالک سے تھوڑے پیسے لے آنا، ہم اس ماں آپ چنتا نہ کریں، ہمارا گھر اب ٹوٹ بھی گیا تو میں نے بہت اچھے گھر بنائے ہیں، یقیناً آپ کو وہ پسند آئیں گے، وہ برسات میں بہت مضبوط رہیں گے۔ پھر لاڈلی اپنا پسندیدہ اسٹرابیری کھانا شروع کرتی ہے۔ اسے وہ اسٹرابیری بہت پسند تھی، کھانے میں روزانہ کھاتی تھی۔ باہر گرج چمک ہو رہی تھی، بادلوں نے زور و شور سے شور مچایا ہوا تھا اور پھر بارش شروع ہو جاتی ہے۔ آج بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، باہر بہت زور سے بادل گرج رہے ہیں، مجھے تو خوف ہے کہیں کسی پکشی کا گھر ہی نہ ٹوٹ جائے۔ اچھا جوہی ہوا بہن جی کا ہم گھر نے تو اپنے مرمت گھر کی ہونے والا مرمت تھا، صحیح مگر ٹائم پہ بھائی کروا صاحب لی، کا کام ورنہ نہ ابھی ہونے کی ہمارا وجہ گھر سے بھی انہوں اسی نے خطرے میں مرمت ہوتا۔ نہیں کروائی۔ اب اوپر والا ہی خیر کرے گا، ان کا گھونسلہ صحیح رہے اور اس بارش کو جھیل جائے، جو کہ لگ نہیں رہا ہے کیونکہ بارش بہت خطرناک ہو رہی ہے۔ یہاں مٹھو میاں بھی اکیلے گھر میں بیٹھے خوف زدہ ہو رہے تھے، حالانکہ گھونسلے کی حالت بہت اچھی تھی، مگر وہ پھر بھی اپنا کھانا نہیں کھا پا رہے تھے کیونکہ بارش اور اس کی آواز نے اسے بہت زیادہ خوف زدہ کیا ہوا تھا۔ کوا اور کوی بھی بہت ڈرے سہمے بیٹھے تھے، ان کے گھر کی مرمت کو کچھ دن ہو گئے تھے، انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ پھر سے ایک بار مرمت ہونی چاہیے تھی گھر کی۔ کوری کہتی ہے، کالو جی مجھے لگتا ہے ہمیں ایک بار پھر سے مرمت کروا لینی چاہیے تھی گھر کی، اب اگر اس تیز بارش میں ہمارا گھر گر گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تم پریشان نہ ہو، میں نے جب مرمت کروائی تھی تو ٹھیک ٹھاک کروائی تھی، یہ بارش تو ہمارا گھونسلہ جھیل جائے گا، فکر کرو جوہی بہن کا گھر نہ ٹوٹ جائے اس بار، کیونکہ انہوں نے مرمت نہیں کروائی۔ وہ دونوں بھی اسی بارے میں بات کر رہے تھے، سب پکشیوں کو جوہی بہن کی فکر ہو رہی۔ یہ کالو جی رات بس مجھے تو خیر کے بہت ساتھ خوف آ گزر رہا ہے اس جائے، یہ بارش سے۔ کالی رات بہت لمبی ہی ہو گئی ہے، یقیناً کوئی گھر ٹوٹا ہے، بہت زور سے آواز آئی ہے، لگتا ہے جوہی بہن کا گھر گر گیا۔ لاڈلی کے پاپا، میں نے آپ سے کتنا کہا تھا اس گھر کی مرمت کروا لیں، ہر سال بارش آتی ہے اور کسی نہ کسی کا گھر برباد ہو جاتا ہے، اس بار ہمارا ٹوٹ گیا، پہلے ہی پتا تھا، آپ نے مرمت نہیں کروائی، اب ہم کہاں جائیں گے؟ کتنا سمجھایا میں نے آپ کو، آپ پیسے نہیں لے کے آئے، جب دیکھو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیا،
मैं अब क्या करूँगी? ये छोटी सी बच्ची कहाँ जाएगी? कितनी बारिश हो रही है, हम कहाँ जाएंगे? हम तो इस बारिश में मर ना जाएं। तुम परेशान ना हो जूही, ये मुश्किल वक्त हर वक्त किसी न किसी पे आ जाता है। हमारा भी ये वक्त गुजर जाएगा। हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है। ज़रूर हमारे साथ बाद में अच्छा ही होगा। माँ आप रोए नहीं, मैंने नदी के पास जो प्यारे प्यारे घर बनाए थे, अब हम वहाँ चलते हैं। यकीनन आपको वो घर अच्छे लगेंगे। और क्या वो घर इस बारिश में ठीक होंगे बेटा? हम वहाँ जाके कहीं मायूस ना हो। नहीं माँ, वो घर बहुत पक्के हैं, आप एक बार मेरे साथ चलें चलें पिताजी, हम वहीं चलते हैं। फिर वो तीनों वहाँ से उठते हैं और नदी के पास वाले घर के पास आ जाते हैं। और वो घर वाकई ही बिल्कुल महफूज खड़े थे, उन घरों को कुछ नहीं हुआ। माँ ये 3 घर हैं, एक आपका, एक मेरा और एक पिताजी का। देखा, मेरे बनाए हुए घर बिल्कुल ठीक हैं। फिर वो तीनों उस घर में चले जाते हैं। वो घर यकीनन सुरक्षित थे और वहाँ पर बारिश नहीं आ रही थी। अब वो तीनों बारिश से महफूज थे। लाडली बहुत